أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، پس تو مجھے اور اس کو جو اس بات کو یعنی اس وحی الہی کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جھٹلاتا ہے چھوڑ دے۔ ہم انہیں ایستا ایستا اس طرح پکڑیں گے کہ انہیں کچھ علم نہیں ہو سکے گا، اور میں انہیں یعنی منکرین حق کو ڈھیل دیتا ہوں، یعنی میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ سامعین کرام، یہ تو سورۃ القلم کی آیات 45 اور 46 تھیں۔ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی سورت کی آیت 49 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عطاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شمار ہوں، اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من رسول ولا تستعجل لهم، اور فرماتا ہے ولا تکن کا صاحب الحوت۔ یہ حجت امیز عتاب اس بات پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن آخر کار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ سامعین کرام عزیزم،
عمر فاروق صاحب نے مورخہ 31 جنوری 2017 کو خاکسار کو ایک مفصل ای میل لکھی تھی، جس کا خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر بھی کیا تھا، اور اس ای میل میں اٹھائے گئے سوال کہ کیا کسی بھی نبی یا صاحب الہام شخصیت کو اللہ نے نیک اور مبشر اولاد کی بشارت دی ہو اور اس اولاد نے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو؟ ایک مثال قرآن یا ایسی معتبر کتاب سے پیش کر دیں جس پر ہم متفق ہوں، جزاک اللہ۔ خاکسار نے اس جو سوال تھا اس کا بھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے جواب دیا تھا۔ عمر فاروق صاحب کے سوال کا مفصل جواب دینے کے لیے مجھے 3 مارچ اور 17 مارچ 2017 کو 2 خطبات دینے پڑے اور ایک مفصل مضمون بعنوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی وضاحت بھی لکھنا پڑی۔ خاکسار نے 3 مارچ 2017 کے خطبہ جمعہ سے پہلے 2 مارچ کو اسی ای میل فورم پر جس پر انہوں نے یعنی عمر فاروق صاحب نے سوال لکھ کر بھیجا تھا، میں نے اپنا مفصل مذکورہ جوابی مضمون لکھ کر انہیں پوسٹ کر دیا تھا، لیکن اب تک عمر فاروق صاحب کی طرف سے خاموشی ہے۔ لگتا ہے وہ بھی غائب ہو چکے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ خاکسار نے 31 جنوری 2017 کو عمر فاروق صاحب کی ای میل کے بعد اپنا وقت بچانے کے لیے انہیں 11 فروری کو ایک مختصر خط لکھا تھا۔ خاکسار نے انہیں لکھا تھا: جناب عمر فاروق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بفضل اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ہوں گے، آمین۔ کسی بھی نقطہ نظر یا دعویٰ کو پرکھنے کے حوالہ سے محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2، یہ پرانی ایڈیشن کا حوالہ ہے۔ آگے میں لکھتا ہوں: جناب عمر فاروق صاحب، حضور علیہ السلام کی متذکرہ بالا نصیحت کی روشنی میں آپ خاکسار کے ان مضامین کو پڑھیں اور خطبہ بھی سنیں۔ نمبر 1، مضمون نمبر 50، پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق ایک محمود ثانی کی علمی حالت۔ نمبر 2، مضمون نمبر 54، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی حقیقت۔ نمبر 3، مضمون نمبر 92، نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے۔ نمبر 4، خطبہ جمعہ مورخہ 11 دسمبر 2015، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی حقیقت۔ سامعین کرام، میں یہاں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ قبرستانی خلیفوں اور مولویوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی جماعت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت ہے اور وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ ان کے دعوی ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی مذکورہ نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان لانے والے یا حضرت مرزا صاحب کے مومن ہیں، یا ان کی جماعت کیسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت ہے؟ خط کے آخر پر میں لکھتا ہوں: امید ہے مذکورہ مضامین اور خطبہ سننے کے بعد آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر نہ ملے تو خاکسار کو لکھنا کہ مذکورہ مضامین اور خطبہ میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے، تو پھر خاکسار آپ کو آپ کے سوال کا مفصل جواب لکھے گا۔ والسلام، خاکسار مرد حق کی دعا۔ عزیزم، عمر فاروق صاحب نے خاکسار کی درخواست پر عمل کر کے میرے مجوزہ
مضامین پڑھنے کی بجائے مجھے 12 فروری کو یہ مفصل خط لکھ بھیجا۔ اب میں عمر فاروق صاحب کا دوسرا جو خط ہے یا ای میل ہے، میں اوپر کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ جواباً اپنی ای میل میں لکھتے ہیں: جناب عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جناب خیریت سے ہوں گے۔ محترمی جناب جمبا صاحب، خاکسار آپ کو شاید بتانا بھول گیا تھا کہ خاکسار نے سوال کرنے سے پہلے ہی کافی سرچ کر رکھی ہے، لیکن جس جگہ بھی خاکسار نے آپ کی طرف سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، خود کو ناکام ہی پایا ہے، جس کا میں ایک چھوٹا سا ثبوت دیتا چلوں۔ آپ نے میرے سوال کے جواب میں جو ویڈیو دیکھنے کو کہا ہے، جس کا حوالہ آپ نے 11 دسمبر 2015 کا دیا ہے، محترمی عرض ہے وہ ویڈیو میں بہت پہلے دیکھ چکا تھا، اور مجھے تو اس ویڈیو میں جواب ملنے کی بجائے آپ کی کہی گئی باتوں پر بھی اعتراض ہے، جن کو میں آگے بریکٹ میں لکھوں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے گستاخی والے الفاظ 58 منٹ اور 14 سیکنڈ سے شروع ہو رہے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: آپ نے فرمایا جماعت احمدیہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فیتزوج ویولد لہ کے الفاظ کی جو تشریح فرمائی ہوئی تھی، میں ایک عرصہ تک اسی تشریح کا قائل رہا ہوں، لیکن سامعین کرام، مورخہ 7 نومبر 2014 کے دن خاکسار ہیمبرگ میں ایک شاپ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فیتزوج ویولد لہ سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شادی مراد نہیں، بلکہ اس سے موعود ذکی غلام مسیح زماں یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی خاکسار کی وہ شادی مراد ہے، جس کے لیے مجیب نے آسمان سے ایک عطیہ یعنی ایک عطیہ بطور نعمت میرے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیتزوج ویولد لہ کے الفاظ میں اسی شادی کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ آگے عمر فاروق صاحب لکھتے ہیں استغفر اللہ۔ آگے وہ لکھتے ہیں: جناب جمبا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 نومبر 2014 سے پہلے آپ کو لفظ فیتزوج ویولد لہ کی الف اور بے کا بھی نہیں پتہ تھا، یعنی 2014 سے پہلے آپ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو سب احمدیوں کا عقیدہ تھا، اور سب احمدیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد نیک اور صالح اولاد ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق چلیں، اس ویڈیو سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ 2014 سے پہلے آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیک اور صالح اولاد کے قائل تھے۔ پھر آپ نے ایک یہ گستاخی بھی کر دی کہ نیک اور صالح اولاد والی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوری نہیں ہوئی، بلکہ جمبا صاحب سے پوری ہونی ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کو ہی مسیح موعود ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ پیشگوئی کو بھی خود سے پورا ہونے کا بتا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اپنی تحریرات میں بارہا یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ پھر اسی صفحہ کے حاشیہ میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، آگے بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں: حاشیہ فیتزوج ویولد لہ کی اس کی طرف اشارہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی۔ اعجاز المسیح صفحہ 73۔ یہ مبشر اولاد والی بات حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں بلکہ بہت جگہ فرمائی ہے، اور ساتھ میں بتایا بھی ہے کہ وہ اولاد جسمانی ہے، روحانی نہیں۔ اور جناب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کی تھی، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ حضرت اقدس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب کوئی مسیح قیامت تک نہ ہوگا۔ خیر، یہ باتیں بہت لمبی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ
بات ہوگی اور میں سب کی تسلی بھی کراؤں گا۔ فی الحال میں نے قرآن پاک یا کوئی ایک معتبر کتاب سے صرف ایک مثال مانگی ہے، اور وہ مثال یہ تھی: کیا کبھی کسی نبی نے اپنے بیٹے کی پیش گوئی کی ہو اور وہ بیٹے نے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو، حالانکہ یہ بتایا بھی گیا ہو کہ یقیناً وہ بیٹا صالح ہوگا اور اپنے باپ کے متشابہ ہوگا؟ محترمی، آپ نے مجھے صرف ایک ایسی مثال پیش کرنی ہے جس میں نبی نے اپنے صالح بیٹے کی خوشخبری دی ہو اور اس بیٹے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو۔ میرا سوال صرف اتنا تھا۔ امید کرتا ہوں اب آپ کا اگلا خط مجھے جواب کے ساتھ ملے گا۔ عمر فاروق، 12 فروری 2017۔ اے قبرستانی بھائیو، خاکسار نے عمر فاروق صاحب کے اصل سوال کا جواب تو اپنے 3 مارچ اور 17 مارچ کے خطبات جمعہ میں دے دیا ہوا ہے۔ مثلا 3 مارچ کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سامعین کو براہین اور دلائل کے ذریعے بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ایک کی بجائے 2 مسیحائی انفاس وجودوں کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کس مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق تھا۔ اور اسی طرح 17 مارچ کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سامعین کو بذریعہ دلائل بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بجائے آپ کے مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود یا مؤعود مسیح عیسی ابن مریم ثانی کے متعلق ہے۔ آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں عمر فاروق صاحب کے دوسرے خط میں لکھی گئی باتوں کا الگ الگ جواب دوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں نے ابھی عمر فاروق صاحب کا مفصل خط پڑھا ہے، اب دوبارہ میں عمر فاروق صاحب کا خط پڑھوں گا الگ الگ کر کے، اور اس طرح اس خطبہ جمعہ میں عمر فاروق صاحب کا خط جو ہے مفصل، جو انہوں نے 12 فروری 2017 کو ای میل پر مجھے پوسٹ کیا تھا، 2 دفعہ اس خطبہ میں پڑھ دوں گا۔ تو سامعین کرام، یہ ضروری ہے کہ میں ان کی تحریر پہلے پڑھوں اور اس کے بعد میں اپنا ان کو جواب بتاؤں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سامعین کرام، وہ اپنے دوسرے خط میں یعنی عمر فاروق صاحب خاکسار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امید کرتا ہوں جناب خیریت سے ہوں گے۔ محترمی جناب جمبا صاحب، خاکسار آپ کو شاید بتانا بھول گیا تھا کہ خاکسار نے سوال کرنے سے پہلے ہی کافی سرچ کر رکھی ہے، لیکن جس جگہ بھی خاکسار نے آپ کی طرف سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، خود کو ناکام ہی پایا ہے، جس کا میں ایک چھوٹا سا ثبوت دیتا چلوں۔ آپ نے میرے سوال کے جواب میں جو ویڈیو دیکھنے کو کہا ہے، جس کا حوالہ آپ نے 11 دسمبر 2015 کا دیا ہے، محترمی عرض ہے وہ ویڈیو میں بہت پہلے دے چکا تھا، اور مجھے تو اس ویڈیو میں جواب ملنے کی بجائے آپ کی کہی گئی باتوں پر بھی اعتراض ہے، جن کو میں آگے بریکٹ میں لکھوں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے گستاخی والے الفاظ 58 منٹ اور 14 سیکنڈ سے شروع ہو رہے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: آپ نے فرمایا جماعت احمدیہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے الفاظ کی جو تشریح فرمائی ہوئی تھی، میں ایک عرصہ تک اسی تشریح کا قائل رہا ہوں، لیکن سامعین کرام، مرخص 7 نومبر 2014 کے دن خاکسار ہیمبرگ میں ایک شاپ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شادی مراد نہیں، بلکہ اس سے مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مؤعود مسیح عیسی ابن مریم یعنی خاکسار کی وہ شادی مراد ہے جس کے لیے مجیب نے آسمان سے ایک عطیہ یعنی ایک عطیہ بطور نعمت میرے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے الفاظ میں اسی شادی کی طرف اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ آگے وہ عمر فاروق لکھتے ہیں: استغفر اللہ۔ اب میں ان کی اس سٹیٹمنٹ کا بیان کا جواب دیتا ہوں۔
عزیزم عمر فاروق صاحب، جواباً آپ سے گزارش ہے کہ 1891 سے پہلے امت محمدیہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کو صلیب سے بچا کر زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھا لیا تھا، لہذا اب آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق وہی سابقہ اسرائیلی مسیح دوبارہ آسمان سے زندہ بجسم انسی نزول فرما کر دین اسلام کے غلبہ کی راہ ہموار کریں گے۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بھی 1891 سے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے یہی عقیدہ تھا۔ ملاحظہ فرمائیں روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ۔ بعد ازاں 1891 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر یہ الہام نازل فرما دیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ عربی الفاظ کا ترجمہ سامعین کرام یہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ عزیزم، 1 صدی قبل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے الہام کے بعد امت کے حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری کے اجماعی اور متفقہ عقیدہ کے برخلاف جب حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر کے اپنے آپ کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا تھا، تو پھر امت محمدیہ کے شریر مولوی اور خانقاہوں پر بیٹھے ہوئے شاہ دولہ کے چوہے آپ کی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر آپ کی طرح یعنی عمر فاروق کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے متعلق آئینہ کمالات اسلام صفحہ 578 حاشیہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، دیگر احمدی بھائیوں کی طرح خاکسار کا بھی اسی پر ایمان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ الفاظ کے متعلق خاکسار کو حضور علیہ السلام کے بیان فرمودہ معنی کے برخلاف بتایا، تو میں نے اپنے تبدیل شدہ عقیدہ کا اپنے 11 دسمبر 2015 کے خطبہ جمعہ میں اظہار کیا تھا۔ الہی علم کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے سلسلہ میں تبدیل شدہ میرے عقیدے کو آپ گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے تبدیلی عقیدہ کو بھی کیا آپ خاکسار کی طرح گستاخی قرار دیں گے؟ میرا سوال ہے عمر فاروق صاحب سے۔ انصاف اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے تبدیلی عقیدہ کے سلسلہ میں گستاخی کا جو فتویٰ خاکسار پر صادر کیا ہے، وہی فتویٰ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی لگا دیں۔ کیا آپ گستاخی کا یہی فتویٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر لگائیں گے؟ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کا یہ رویہ کیا خون کا انصاف نہیں ہوگا؟ کیا آپ کا یہ رویہ دوغلے پن کی مثال نہیں ہوگا؟ آپ تو یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ یقیناً اقبال کے بیان فرمودہ یہ الفاظ امت محمدیہ میں صرف آپ معبودیوں پر ہی منطبق ہو سکتے ہیں۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ثانیاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ یتزوج ویولد لہ کے حوالہ سے خاکسار نے اپنے مذکورہ 11 دسمبر 2015 کے خطبہ جمعہ میں مجیب کے جس عطیہ کا ذکر کیا تھا،
خاکسار وقت بچانے کے لیے اس کی تفصیل کو یہاں چھوڑتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحات 64 تا 70 پر خواب نمبر 2 اور اس کی تفصیل پڑھ لیں۔ اسی عطیۃ المجیب کے حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کے متعلق فیتزوج ویولاد لہ فرمایا ہوا ہے۔ آگے آپ اپنی ای میل میں عمر فاروق صاحب لکھتے ہیں، جناب جمبا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 نومبر 2014 سے پہلے آپ کو لفظ فیتزوج ویولاد لہ کی الف اور بے کا بھی پتہ نہیں تھا، یعنی 2014 سے پہلے آپ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو سب احمدیوں کا عقیدہ تھا، اور سب احمدیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد نیک اور صالح اولاد ہے۔ اس پیش گوئی کے مطابق چلیں، اس ویڈیو سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ 2014 سے پہلے آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیک اور صالح اولاد کے قائل تھے۔ عمر فاروق صاحب، آپ سے جواباً گزارش ہے کہ خاکسار نے اکثر اپنے مضامین اور خطبات میں ذکر کیا ہوا ہے کہ خاکسار کا تعلق کسی عالم فاضل اور مذہبی گھرانے سے نہیں، بلکہ میرا تعلق حراس کھیتی باڑی سے ہے، اور میں ایک حارث یعنی کسان کا بیٹا ہوں۔ خاکسار کی تعلیم و تربیت کا یہ حال ہے کہ میں اپنے ڈیرے پر بچپن میں قرآن کریم ناظرہ بھی نہ پڑھ سکا۔ البتہ مجھے اپنے والدین کی طرف سے اللہ تعالیٰ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی شدید محبت بلکہ عشق ورثہ میں ضرور ملا تھا۔ دوران تعلیم خاکسار ایک ذہین طالب علم رہا ہے، اور میں لکھنے پڑھنے میں کافی طاق تھا۔ خاکسار کو اگر 7 نومبر 2014 سے پہلے فیتزوج ویولاد لہ کی الف اور بے کا بھی نہیں پتہ تھا تو خاکسار کو اس پر فخر ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کے ڈالے ہوئے گند کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں کو رد اور نظر انداز کرتے ہوئے ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دینی لحاظ سے مجھ ایسے امی احمدی کو چنا۔ اسی حوالہ سے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے عجائب قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کے نیک اور صالح ہونے کا تعلق ہے تو عمر فاروق صاحب، آپ اس حوالہ سے بھی غلط بیانی کر رہے ہیں کہ سب احمدیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد نیک اور صالح اولاد ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق آپ کو واضح رہے کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور سے تعلق رکھنے والے اصحاب احمد اور بعض دیگر احمدی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ناخلف اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک خاکسار کا تعلق ہے تو اس حوالے سے آپ کو واضح رہے کہ دارالحمد میں مبارک سجدہ سے پہلے نہ صرف خاکسار جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا مانتا تھا، بلکہ آپ کی طرح حضور اسلام کی اولاد کو بھی نیک اور صالح سمجھتا تھا۔ مبارک سجدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر ظاہر فرما دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر انکشاف فرما دیا کہ وہ موعود ذکی غلام تو یعنی خاکسار ہے۔
اس انکشاف کے بعد میرے دل سے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی عقیدت ختم ہو گئی۔ جرمنی آنے سے پہلے احادیث کا مطالعہ کرنا تو الگ رہا، خاکسار نے تو حضور علیہ السلام کی کتب بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ جرمنی آنے کے بعد خاکسار نے روحانی خزائن کا مطالعہ کیا تھا۔ آئینہ کمالت اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ پر حضور علیہ السلام کے الفاظ خاکسار نے بھی ضرور پڑھے تھے، لیکن غور و فکر کیے بغیر جلدی میں آگے گزر گیا تھا۔ روحانی خزائن کے مطالعہ کے بعد خاکسار نے 1991 میں پاکستان سے چند احادیث کی کتب منگوائی تھیں، اور ان میں مشکاہ شریف کا بھی مکمل سیٹ شامل تھا۔ میں نے مشکاہ شریف جلد 3 میں ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ بھی پڑھے تھے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ ان الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ سب سے پہلے 7 نومبر 2014 کو اللہ تعالیٰ کے بتانے پر ہی مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ مجھے 7 نومبر 2014 سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی الف اور بے کا اسی طرح پتہ نہیں تھا جس طرح خاکسار کے آقا اور روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 1891 سے پہلے حیات مسیح کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح کی پیشگوئی کی الف اور بے کا بھی نہیں پتہ تھا، اور 1891 تک آپ علیہ السلام بھی حیات مسیح کے حوالہ سے امت محمدیہ میں مروجہ عقیدے کے ہی قائل تھے۔ اور اگر مجھے 7 نومبر 2014 سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی الف اور بے کا بھی پتہ نہیں تھا، تو پھر اس میں اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ لوگوں کو تو اب تک اس کا علم نہیں ہے، اور میرے بتانے پر بھی آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے خاکسار پر نہ صرف گستاخیوں کے جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہو، بلکہ خانقاہوں پر بیٹھے شاہ دولہ کے چوہوں کی طرح استغفر اللہ بھی پڑھتے پھر رہے ہو۔ عزیزم، جہاں تک حضور علیہ السلام کی اولاد کے نیک اور صالح ہونے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ 2014 سے پہلے خاکسار کی اس حوالہ سے اسی طرح آنکھیں بند تھیں جس طرح حیات مسیح کے باطل عقیدہ کے حوالہ سے 1891 سے پہلے میرے آقا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے مسلم موعود ہونے کا حلفاً جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے ہی اپنے بھائی مرزا بشیر احمد صاحب پر جھوٹے طور پر قمر الانبیاء ہونے کی پیشگوئی فٹ کی تھی، لیکن جناب مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں سٹیج پر کھڑے ہو کر نہ اپنے موعود قمر الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اس پیشگوئی کے مصداق ہونے سے انکار کیا تھا۔ وہ ساری زندگی اس ٹائٹل کے حوالہ سے منافق بنے رہے۔ قمر الانبیاء کی پیشگوئی کی طرح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی نافلہ موعود کی پیشگوئی کو بھی اپنے بڑے بیٹے مرزا ناصر احمد پر فٹ کر دیا تھا، لیکن مرزا ناصر احمد صاحب نے بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں نہ اپنے نافلہ موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اس پیشگوئی کے مصداق ہونے سے انکار کیا۔ وہ بھی اپنے چچا مرزا بشیر احمد کی طرح اس پیشگوئی کے حوالہ سے ساری زندگی منافق بنے رہے۔ خاکسار کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے بعد جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح جماعت احمدیہ قبرستان کے چاپلوس اور خوش آمدی مولوی موعود ذکی غلام سے متعلقہ 3 کو 4 کرنے والی پیشگوئی اس پر چسپاں کر دیں، یعنی مرزا طاہر احمد پر چسپاں کر دیں، لیکن الہی تقدیر نے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ ملاحظہ فرمائیں مجلس علم و عرفان مرخہ 12 اگست 1999۔ کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد جو آپ کی وفات کے بعد مذکورہ قسم کے جھوٹے دعوے کرتی پھری، ایسے جھوٹے دعوے کرنے والی اولاد کو ایک لا علم اور برین واشڈ احمدی بھلے نیک اور صالح سمجھتا پھرے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی مسلم موعود سے متعلقہ حقائق سے آگاہ فرما دے
ایسا احمدی الہی علم کے بعد ایسے جھوٹے دعوے کرنے والی اولاد کو کس طرح نیک اور صالح سمجھ سکتا ہے؟ عمر فاروق صاحب آگے آپ لکھتے ہیں، پھر آپ نے ایک یہ گستاخی بھی کر دی کہ نیک اور صالح اولاد والی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوری نہیں ہوئی بلکہ جنبہ صاحب سے پوری ہونی ہے، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کو ہی مسیح موعود ٹھہرا رہے ہیں اور یہ پیشگوئی کو بھی خود سے پورا ہونے کا بتا رہے ہیں۔ عمر فاروق صاحب جواباً واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی امت کے آگے جو پیشگوئیاں بیان فرمائی تھیں، امت کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے موعود فضل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ان موعود فضلوں کا صرف اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کے آگے ذکر فرمایا تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان موعود الہی فضلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی غلام نے امت میں تقسیم نہیں کرنا تھا، بلکہ ان الہی فضلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم کرنا تھا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا اور میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نہ صرف مجدد صدی بنایا بلکہ مجدد الف آخر خاتم الخلفاء موعود امام مہدی و موعود مسیح امتی نبی اور جری اللہ فی حل الانبیاء بھی بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام کامل مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر تھے اور ہیں، جیسا کہ ایک احمدی شاعر اکمل صاحب لکھتے ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں۔ محمد دیکھے نہیں ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روحانی فرزند دل بند گرامی ارجمند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کو فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ دعوی ماموریت کے بعد دنیا میں 45 سال تک رہنے اور اپنی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں آپ کے قدموں میں دفن ہونے کے فضائل بخشے ہیں، تو اس میں خاکسار کی کیا گستاخی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ قبرستانی احمدیوں کو اس حوالے سے کیوں موت پڑ رہی ہے؟ آگے آپ لکھتے ہیں، فاروق صاحب آگے آپ لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اپنی تحریرات میں بارہا یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ عمر فاروق صاحب جواباً گزارش ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے صرف یہی نہیں فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام حسن کی پیشگوئی مسیح موعود کے مصداق ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے بہت کچھ مزید بھی فرمایا ہوا ہے۔ مثلاً آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے ایسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ ازالہ روحانی خزائن جلد 3 صفحات 197 تا 198، 250 تا 251۔ خاکسار اپنے 3 مارچ کے خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل اور 4 حوالوں کا ذکر کر چکا ہے۔ عزیزم، یہودیوں کی یہ خصلت تھی کہ وہ توریت کی عبارتوں میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے، بعض آیات کو چھپاتے تھے اور بعض کو ظاہر کرتے تھے۔ آپ نے بھی یہی کام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی مسیح موعود کا مصداق بنایا ہے، یہ تو آپ نے بیان کیا ہے اور سچ فرمایا ہے اور سچ بتایا ہے، سچ لکھا ہے، اور لیکن آپ علیہ السلام نے علاوہ اس کے جو کچھ فرمایا تھا وہ سب کچھ آپ پی گئے ہیں۔ کیا یہ آپ کی یہودیانہ حرکت نہیں ہے؟ شاید اقبال نے آپ لوگوں کے متعلق ہی یہ فرمایا ہوا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ ہو۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس قسم کے رویے اور کمی بیشی کرنے کو نہ صرف ظلم بلکہ دجالیت بھی فرمایا ہوا ہے۔
جیسا کہ آپ علیہ السلام نور الحق حصہ اول روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے۔ پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے گے۔ کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسری معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ ایسا کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں۔ پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ تو قبرستانی مولویوں اور خلیفوں کا اور آپ جیسے جیلوں کا آج کل یہی کام ہے کہ آپ بھی یہی کام کرتے پھر رہے ہیں، جس کو حضور سامنے ظلم قرار دیا ہے اور دجالیت قرار دیا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، پھر ایک دوسری جگہ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد کوئی زمانہ فضل اور مرتبہ میں اس جیسا نہیں ہوگا، اور جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہیں گے تو ہمارے بعد روز قیامت تک کوئی مسیح نہ ہوگا، نہ کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ غار سے نکلے گا۔ جنبہ صاحب، اس تحریر سے آپ کے دعووں کی مکمل نفی تو ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پر میرے پاس اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، وہ بھی میں کبھی پیش کروں گا۔ عزیزم عمر فاروق صاحب، جواباً عرض ہے کہ حضور علیہ السلام کے مذکورہ الفاظ سے خاکسار کے دعویٰ کی ہرگز نفی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ ہمارے بعد قیامت تک کوئی مسیح نہیں آئے گا، نہ کوئی آسمان سے اور نہ ہی کسی غار سے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ میں ایک تو یہودیوں کے اس خیالی مسیح کی نفی فرمائی ہے جس کی وہ انتظار میں ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے اس مسیح کے آنے کی بھی نفی فرما دی جو ان کے جھوٹے عقیدہ کے مطابق زندہ باجسم عنصری آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ مزید حضور علیہ السلام نے اس امام غیب کے آنے کی بھی نفی فرما دی جو بعض مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ وگرنہ عزیزم عمر فاروق صاحب، حضور سامنے اپنے مذکورہ الفاظ میں اپنے اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی کے نزول کی ہرگز نفی نہیں فرمائی ہے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہوشیار پور کے چلہ میں بخشی تھی۔ تو پھر اے بے علم اور معمودی مزار کے چوہے، حضور علیہ السلام کی اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 73 کی مذکورہ تحریر سے خاکسار کے دعویٰ کی کس طرح نفی ہو سکتی ہے؟ خاکسار کا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں تو حضور علیہ السلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، کیونکہ جس ذکی غلام کی آپ علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بشارت دی گئی تھی، آخر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس موعود ذکی غلام کو آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر معمودی شرک اور دجل کی بے کنی کے لیے ظاہر بھی تو فرمانا تھا۔ آگے آپ لکھتے ہیں، پھر اسی صفحہ کے حاشیہ میں حضور اسلام فرما رہے ہیں، حاشیہ فیتزوج ویولد لہ، اس کی طرف اشارہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسیح موعود نکاح کرے گا اور اس کو اولاد دی جائے گی۔ اعجاز المسیح صفحہ 73۔ یہ مبشر اولاد والی بات حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں بلکہ بہت جگہ فرمائی ہے، اور ساتھ میں بتایا بھی ہے کہ وہ اولاد جسمانی ہے، روحانی نہیں۔ اور جناب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کی تھی، جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھتا ہوں اس وقت تو، حالانکہ حضرت اقدس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب کوئی مسیح قیامت تک نہ ہوگا۔ خیر، یہ باتیں بہت لمبی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور میں سب کی تسلی بھی کراؤں گا۔ تسلی تو آپ نے کیا کسی کی کرانی ہے، آپ تو ویسے ہی بھاگ گئے اور غائب ہو چکے ہیں۔
عزیزم عمر فاروق صاحب، جواباً گزارش ہے آپ کا جو یہ بیان ہے اس حوالے سے کہ خاکسار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فیتزوج ویولاد لہ کی اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بذریعہ دلائل وضاحت کر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بجائے آپ کے مئو ذکی غلام کے متعلق ارشاد فرمائے تھے۔ کیا آپ یا کوئی قبرستانی خلیفہ یا مولوی یا کوئی قبرستانی بجو یا ممودی مزار کا کوئی چوہا اس حوالہ سے مخالف دلائل کے ذریعے خاکسار کے دلائل کو رد کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ثانیاً، خاکسار اس حقیقت کا بھی ذکر کر چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشگوئیوں میں اپنی امت کے لیے جن موعود الہی فضلوں کی پیشگوئیاں فرمائی ہوئی ہیں، یہ موعود الہی فضل دنیا میں کسی کی جاگیر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فضل اپنے جس بندے کو دینا چاہے وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ دنیا دار لوگوں کو نہیں دیا کرتا۔ اگر میرے آقا اور میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فیتزوج ویولاد لہ کو اپنے اوپر چسپاں کیا تھا، تو یہ میرے آقا اور میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اپنا اتحادی بیان تھا جو بعد ازاں درست ثابت نہ ہوا۔ ثالثاً، آپ خاکسار پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے پاس میرے دعویٰ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہی جھوٹا الزام میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعویٰ مسیح موت کے حوالہ سے بھی آپ پر لگایا گیا تھا 1 صدی قبل۔ آپ نے میر عباس علی لودھی حانوی کا نام تو سنا ہوگا۔ اس صاحب نے حضور علیہ السلام کی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر بیعت کی تھی۔ بعد ازاں یہ صاحب اپنے وقت کے شیش ناگ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ہتھے چڑھ گیا اور پھر اس نے اسے مرتد بنا دیا۔ جس طرح آپ خاکسار کے متعلق کس بیانی کر رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے یعنی میر عباس علی نے حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا 1 صدی قبل۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تذکرۃ المہدی میں صفحہ 158 پر لکھتے ہیں، عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اے قبرستانی مردے، آج آپ بھی مجھ پر اس قسم کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں جس قسم کا 1 صدی قبل میر عباس علی لودھی حانوی نے میرے آقا اور میری روحانی ماں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعویٰ کے حوالے سے آپ علیہ السلام پر لگایا تھا۔ حالانکہ خاکسار کے پاس اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان کے اثبات کے لیے ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ موجود ہے۔ اسی الہی نظریہ میں مئو ذکی غلام مسیح الزمان کی علمی، قطعی اور الہامی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ یا قبرستانی جماعت کو چاہیے کہ وہ میدان میں نکل کر مذکورہ الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا النظریات یا ختم النظریات کو جھٹلا کر دکھائے۔ رابعاً، آپ خاکسار پر یہ جھوٹا الزام بھی لگا رہے ہیں کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ 1 صدی قبل اسی قسم کے جھوٹے الزامات امت محمدیہ کے شریر مولویوں نے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر بھی لگائے تھے، یہ کہہ کر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مصداق تو موسوی مریم کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام ہیں، جو زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق انہوں نے ہی آسمان سے زندہ باجسم انسی نزول فرما کر دین اسلام کے غلبے کی راہ ہموار کرنی ہے۔ لیکن عزیزم، آپ کی طرح ان شریر مولویوں کے بقول مرزا غلام احمد نے نعوذ باللہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری کی پیشگوئی پر قبضہ جما کر ان پر حملہ کر دیا تھا۔ علاوہ اس کے بھی امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے عیسائیوں کے خدا یسوع مسیح کو اس کی جعلی خدائی سے علیحدہ کرنے کے لیے آپ کے متعلق جو سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے، الغلام.com مضمون نمبر 48، میں آپ کے آگے ایک حوالہ
پیش کر رہا ہوں، یہ مضمون پڑھیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے عیسائیوں کا خدا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی نظر میں۔ اس حضور اسلام کے عیسائیوں کے خدا کے لیے سخت الفاظ کے حوالہ سے امت محمدیہ کے شریر مولوی اور آپ ایسے شاہ دولہ کے چوہے آج تک حضرت مرزا صاحب وسلم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آپ خاکسار پر گستاخیوں کے جھوٹے الزامات لگاتے پھر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں، اور انہوں نے ایک نبی جو تھا، صاحب کتاب نبی جو تھا، ان کو بھی نہ چھوڑا۔ حالانکہ نہ ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے شان میں کوئی گستاخی کی تھی، اور نہ ہی خاکسار نے اپنے آقا اور روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے۔ جس طرح ایک صدی قبل الہی انکشاف کی روشنی میں پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو حقائق بتائے تھے، جو آپ ایسے شریر مولویوں کو گستاخیاں نظر آئی تھیں، اسی طرح آج خاکسار نے بھی الہی انکشافات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے بارے میں لوگوں کو جو حقائق بتائے ہیں، وہ آپ ایسے شاہ دولہ کے چوہوں کو گستاخیاں نظر آ رہی ہیں۔ العجب سم العجب۔ خامساً، قیامت تک کوئی مسیح نہ آنے کی آپ کی جہالت کا پردہ خاکسار پہلے ہی کھول چکا ہے، دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں تقویٰ ہوا تو مجھے امید ہے میرے دلائل سے آپ کی تسلی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ تقویٰ سے آری محض ممودی مزار کے شاہ دولہ کے چوہے ہوئے تو پھر آپ ایسے شریروں کی اللہ تعالیٰ ہی تسلی کیا کرتا ہے، اسی طرح جس طرح اس نے میدان بدر میں ابو جہل کی تسلی کی تھی، یا جس طرح اس نے لاہور میں لیکھ رام کا پیٹ کاٹ کر اور اس کا غلاظ سے بھرا ہوا منہ بند کر کے اس کی تسلی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی حفاظت فرماتے ہوئے آپ کو ہلاکت کی راہوں سے بچائے، آمین۔ آخر پر آپ لکھتے ہیں، فی الحال میں نے قرآن پاک یا کوئی ایک معتبر کتاب سے صرف ایک مثال مانگی ہے، اور وہ مثال یہ تھی، کیا کبھی کسی نبی نے اپنے بیٹے کی پیشگوئی کی ہو اور وہ بیٹے نے بڑے ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو، حالانکہ یہ بتایا بھی گیا ہو کہ یقیناً وہ بیٹا صالح ہوگا اور اپنے باپ کے متشابہ ہوگا۔ محترمی، آپ نے مجھے صرف ایک ایسی مثال پیش کرنی ہے جس میں نبی نے اپنے صالح بیٹے کی خوشخبری دی ہو اور اس بیٹے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو۔ میرا سوال صرف اتنا تھا۔ امید کرتا ہوں اب آپ کا اگلا خط مجھے جواب کے ساتھ ملے گا۔ عزیزم عمر فاروق صاحب، جواباً گزارش ہے آپ کا جو یہ بیان ہے اس سلسلے میں کہ خاکسار نے قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامی کلام کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ ہوشیارپور کے چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی اور جسے بعد میں آپ علیہ السلام مسیح موعود کے نام سے پکارا تھا، وہ ذکی غلام، وہ فرزند دلبند گرامی ارجمند محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ لہذا حضرت مرزا صاحب اسلام کے کسی جسمانی لڑکے کا دعویٰ مسیح موعود قطعی طور پر غلط تھا اور ہے۔ عمر فاروق صاحب اس موعود ذکی غلام کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ملہم کے مبشر الہامی کلام میں مسیح مبارک احمد بھی قرار دے دیا تھا، حضور علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ہونا ثابت کر دیں آپ، تو پھر اس کے بعد خاکسار کا دعویٰ خود ختم ہو جائے گا۔ آئینہ کمالات اسلام کے حوالوں کو پیچھے بھاگنے کی بجائے آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ خاکسار اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ یعنی 17 مارچ کے خطبہ جمعہ میں قطعی دلائل کے ذریعے ثابت کر چکا ہے کہ میرے آقا اور میری روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں جو تفسیر فرمائی تھی، یہ آپ علیہ السلام کا محض اجتہاد تھا۔ آپ یا جماعت احمدیہ قبرستان پر فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کو
آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 578 حاشیہ میں آپ علیہ السلام کے اتحادی بیان میں چھپانے کی بجائے آپ سب قرآن کریم اور محمدی مریم کے مبشر الہامی کلام کی روشنی میں میرے آگے یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ مبشر ذکی غلام، وہ مسلح موعود محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے۔ اگر قبرستانی خلیفے یا مولوی یا قبرستانی بجو یہ کام کر دیں تو اس کے بعد خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، اور میں اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن جب وہ مئو ذکی غلام، وہ مسلح موعود اور وہ مسیح مبارک احمد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر جھوٹے طور پر مئو ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی مسلح موعود کا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں فساد ڈالنے والا حضور علیہ السلام کا کوئی لڑکا نیک اور صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ خاکسار نے آپ کے اس سوال کا اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بذریعہ دلائل شافی اور مسکت جواب دے دیا ہوا ہے، اور آپ کے آگے بھی خاکسار نے ایک سوال رکھا ہے کہ آپ مجھے قرآن کریم یا کسی معتبر کتاب یا سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامی کلام یا آپ کے فرمودات میں سے کسی نبی کے حوالہ سے کوئی ایک ایسی مثال نکال کر دکھا دیں جس کے مطابق کسی نبی نے اپنے گھر میں نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں نہ کی ہوں، اور پھر اپنی دعاؤں کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کو ناخلف اور غیر صالح سمجھا ہو۔ عمر فاروق صاحب، آپ مذہبی تاریخ میں ایسے کسی ایک نبی کی مثال پیش نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی دیگر انبیاء علیہ السلام کی اولادوں سے کیا تخصیص ہو سکتی ہے؟ اگر دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پہلے نبیوں کی اولادیں نبی کی زندگی میں ہی ناخلف اور ظالم بن گئی تھیں، تو پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد بھی آپ کی وفات کے بعد کیوں ناخلف اور ظالم نہیں بن سکتی تھی؟ عزیزم عمر فاروق صاحب، نہ صرف حضور علیہ السلام کی اولاد ناخلف اور ظالم بن سکتی تھی، بلکہ جھوٹ اور دجل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے اور الہامی پیشگوئی مسلح موعود کے حوالہ سے جھوٹے دعوے کر کے وہ ناخلف اور ظالم بن بھی بیٹھی ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت 100 سالہ محمودی بلائے دمشق کا جبری مذہبی اقتدار اور 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلح موعود پر جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کرنا ہے۔ یہ مثالیں ہیں اس کی۔ امید ہے آپ کی دونوں ای میلوں میں اٹھائے گئے سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ آپ اپنی ای میل کے آخر پر لکھتے ہیں، اب آپ کا اگلا خط مجھے جواب کے ساتھ ملے گا۔ خاکسار نے اپنا یہ جوابی خط آپ کو 2 مارچ 2017 کو ای میل پر پوسٹ کر دیا تھا، لیکن آپ نے آج تک مجھے اس کی رسید تک بھی نہیں دی ہے۔ آپ کے اس رویے کو میں کیا کہوں؟ آپ کی طرح اب جماعت احمدیہ قبرستان کے 20 کاغذی شیر، جن میں بعض مربی بھی تھے، انفرادی حیثیت میں خاکسار کے آگے سوال لے کر آئے، لیکن پھر منہ کی کھا کر دم دبا کر ایسے بھاگے کہ بعد میں مجھے ان کی دھول بھی نظر نہ آئی۔ آپ بھی اپنی ای میل کے ذریعے کوئی معقول اور متقی احمدی ثابت ہونے کی بجائے محمودی مزار کے فقط شاہ دولہ کے چوہے ثابت ہوئے ہیں۔ خاکسار نے آپ کی ای میل میں اٹھائے گئے سوالوں کے جو جوابات دیے ہیں، اس کے بعد آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں کہ وہ خاکسار کے بالمقابل اپنے نانا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلح موعود کا دفاع کریں۔ لیکن اگر وہ دفاع نہیں کر سکتے تو پھر وہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے خلیفہ یا جانشین کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ کوئی خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بلائے دمشق کے چوتھے اور آخری نمائندے ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کے جعلی خلیفے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے معمور فرمائے گئے خلیفہ یعنی خاکسار کی غلامی میں آ جاؤ۔ اسی میں آپ کی دنیاوی اور اخروی
فلاح اور ہدایت پوشیدہ ہے۔ عمر فاروق صاحب، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم ان قیدی متیں، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں گزارش کی تھی کہ نمبر 1، جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے خاکسار مدعی ذکی غلام مسیح الزماں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستانی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیش ہوئی مسلم موت کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دعویٰ مسلم موت پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ نمبر 2، اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں، یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پشتو یا ایسی زبان نہیں بول رہا جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اردو میں بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں کی زبان ہے، یا پنجابی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، تو خاکسار ان کی نمائندگی میں ان کی مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 3، اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں، پھر یاد رکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں کسی بھی نتھو پھتو یا کسی بھی قبرستانی بجو کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج کل مجھے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں، میں ضمن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، کوئی جری اللہ ہے، کوئی فلاں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں میرے ساتھ بات کرو۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھو تم سب کاغذی شعر ہو میرے آگے، میں کہہ رہا ہوں مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں میرے سامنے آؤ، میں سارے کام چھوڑ کر آپ سے کہوں گا کہ آ جائیں، ہم پھر بات کریں گے، پھر وہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ویسے ٹیلی فون کرتے پھر رہے ہیں مجھے کہ جی کبھی رات کو کر رہا ہے، کوئی دن کو کر رہا ہے۔ جناب جمبا صاحب، میں جری اللہ ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جری اللہ صاحب، میں بڑے شوق سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں خود بات آپ سے کروں گا، لیکن آپ اپنے مرزا مسرور احمد صاحب، اپنے خلیفہ نام نہاد جو ہے، اس سے نمائندگی لیں، پہلے اس کی نمائندگی میں میرے ساتھ بات کریں۔ میں دن رات جہاں کہیں گے، جہاں سے میری مراد ہے کہ جرمنی میں یا انگلینڈ میں، جہاں کہیں گے میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا وہ کوئی بھی مولوی ہوا یا کوئی مولوی کو ٹیم ہوئی جس کے پاس مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی کا لیٹر ہوگا، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ آتے ہیں دن رات مجھے ٹیلی فون پہ کرتے ہیں ہم سے بات کریں، میں آپ سے بات کیا کروں؟ آپ کی پہلے حیثیت کیا ہے؟ یہ عمر فاروق صاحب 31 جنوری کو مجھے ای میل لکھنے والے کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ آج تک 20 لوگ آپ جیسے کاغذی شعر میرے سامنے آئے، سارے بھاگ گئے، اس کا نتیجہ 0، کیونکہ اس کا فیصلہ پیش گوئی الہامی مسلم موعود کا جناب آپ لوگوں نے یا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے جماعتی مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ قادیان پر، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس سے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی نمائندگی نہیں لے کر میرے ساتھ بات کر رہے تو اب میرا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں جناب یا خلافت سے علیحدہ ہو جائیں، یا پھر جناب عبدالغفار جمبا صاحب جو میدان میں ہمیں 24 سال سے للکار رہا ہے، اس کا مقابلہ کریں، اپنے نانے کے مسلم موت کے دعوے کو ڈیفینڈ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس گدی کے لائق ہی نہیں ہیں، آپ خلیفہ ہی نہیں ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا وقت ضائع کر رہے ہیں جماعت کا؟ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور آسم کے دین اسلام جو تھا اس کو کیوں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ نمبر 4، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور خاکسار اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لے گا۔ یہ بہت آسان کام ہے آپ کے لیے۔ عمر فاروق صاحب یا جری اللہ نامی ٹائپ ایک بندہ بار بار وہ ٹیلی فون کرتا آج کل میں، اس کے لیے بہت آسان کام ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مضمون آج کل آیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ابھی تک وہ پڑھا نہیں ہے مضمون ان کا، چند صفحے میں نے شروع میں دیکھے ہیں، وہ تو اصل بنیاد سے ہی بھاگتے پھر رہے ہیں جری اللہ صاحب۔ کیا میں آپ لوگوں کا مقابلہ کروں؟ آپ کیا ہیں یار؟ اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں جناب میدان میں آئیں میرے مقابلے پہ، مولویوں کو ٹیم تیار کریں،
یا آپ کو تیار کر لیں، ان کی نمائندگی میں آئیں، میں پھر اس کو بات بتاؤں گا آپ کو حقیقت کیا ہے پیش گو مسلم موت کی. آپ ایسے تماشے کرتے پھر رہے ہیں. نمبر 5، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد، میری دوبارہ سنیں بات، میں کیا کہہ رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نمبر 5، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موت قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موت کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ میدان میں موجود ہوگا. پہلے ایک فیصلہ ہونا چاہیے بشیر الدین محمود کے دعوے کا، اس کے بعد خاکسار میدان میں ہوگا. اور آپ سب لوگ، قبرستانی مولوی، قبرستانی خلیفے، قبرستانی بجو، قبرستانی نتھو پھتو، آپ سب لوگ خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزمان پر سوال کرنا، تو میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور اپنے دعویٰ کا ثبوت بھی آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. نمبر 6، اب تک خاکسار جماعت احمدیہ قبرستان کے 2 بجوؤں کا ذکر کرتا رہا ہے. اب ایک اور تیسرا بجو اکرم خالد نامی بھی اس بجو گینگ میں شامل ہو چکا ہے. عجیب اتفاق دیکھیں کہ ان تینوں بجوؤں کے ناموں میں خالد آ رہا ہے. خالد واسطی، خالد احمدی، اکرم خالد، یہ تینوں بجو خاکسار کے بالمقابل خالدین معمودیت بنے ہوئے ہیں. یہ تینوں بجو خاکسار کے بالمقابل خالدین معمودیت بنے ہوئے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ تینوں ملعون احمدیت ہیں. اور جس طرح مذہبی تاریخ میں آج تک فرعون، ابو جہل اور لیکھ رام ملعونوں کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح مذہبی تاریخ میں مئو ذکی غلام مسیح الزمان کے ذکر کے ساتھ ان تینوں ملعونوں کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اپنے بالمقابل خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موت کے دفاع کے لیے گزشتہ سے پیوستہ سامعین کرام خطبہ جمعہ میں خاکسار نے 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا، لیکن یہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود قبرستانی بجوؤں اور نام نہاد خلیفے اور مولویوں کی طرف سے آج تک خاموشی ہے. اب میں ان کی اس خاموشی کو ان کی موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں. سامعین کرام، حق آ گیا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ گیا. اللہ اکبر. میں اپنے قبرستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تمہارے نام نہاد خلیفہ اور تمہارے مولویوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس وقت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ بڑی جلدی یہ وقت گزر جائے اور اللہ تعالیٰ تم سے بات کرنے سے مجھے ہی منع کر دے کہ اے میرے بندے، یہ نالائق لوگ ہیں، یہ مردود اور ملعون ہیں، اب ان سے بات نہ کر، یہ وقت گزر چکا ہے. اب میں محمدی مریم حضرت مرزا اور غلام احمد علیہ السلام کے ان پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے. تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے. گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے. شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے. انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اقصل آدی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ